بسم الله الرحمن الرحيم. أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبش أقرن يطأ في سؤاد يبرك في سؤاد وينزل في سؤاد فأتي به ليضحي به. قال يا عائشة هلم المدية. ثم قال أشحذيها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأصجعه ثم ذبحه. قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے ایک سینگدار دمبا لانے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایات ہیں ان میں عجیب طرز کی زبان استعمال ہوتی ہے جو عام زبانوں سے بالکل ایک مختلف ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت اور عجیب و غریب طرز کے الفاظ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ جیسے دیکھیں امر بکبش اقرن یطأ فی سؤاد یبرک فی سؤاد، کہ آپ نے ایک سینگ دار دمبا لانے کا حکم دیا کہ جو سیاہی میں چلتا تھا، یبرک فی سؤاد، سیاہی میں چلتا تھا، یعنی اس کے پاؤں بھی کالے تھے، وینظر فی سؤاد، اور سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں۔ سمجھے؟ فأتی بہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے لیے لایا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ چھری لے کر آؤ۔ فرمایا کہ جب چھری آئی تو فرمایا کہ اسے پتھر پر رگڑ کے تیز کرو۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے چھری تیز کی، پھر آپ نے چھری لی اور دمبے کو ذبح فرمایا۔ اس کو ذبح ایسے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر لٹایا، پھر ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ فرمایا اللہم تقبل من محمد، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائیے، اور پھر اس کو ذبح کیا۔ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور کے سامنے ذبح نہیں فرمائی، چھری تیز نہیں فرمائی، اما عائشہ سے فرمایا کہ وہ پتھر پر رگڑ کے تیز کرے۔ حضرت عمر فاروق کے اس بارے میں اقوال بھی منقول ہیں۔ حضرت عمر نے ایک شخص کو درے سے مارا بھی تھا جس نے جانور کے سامنے چھری ذبح کی۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت جو الفاظ استعمال فرمائے تھے تو اس سے مراد صرف امت کو ثواب میں شریک کرنا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے قربانی کی تھی، کیونکہ ایک دمبا اور ایک بکری کی قربانی کئی آدمیوں کی طرف سے درست نہیں ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ منقول ہے۔